اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم مومنین اکرام، مجلس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہو چکا ہے۔ جو مومنین باہر تشریف فرمائے ان سے گزارش ہے کہ فرش زا پر تشریف لیں۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بابا بلند تر صلوات۔ جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے، جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے، گئے کوہ مصیبت ہو تو ٹل جاتا ہے، گئے کوہ مصیبت ہو تو ٹل جاتا ہے۔ کیا نام ہے اس نام کے
تو شراب بہر کرم نے بخشا گردوں سے ندائی کے اے پیار حسین گردوں سے ندائی کے اے پیار حسین بخشا جسے تو نے اسے ہم نے بخشا جسے تو نے اسے ہم نے بخشا جب حر کا گناہ محمد و آل محمد بلند تر سے ایک دفعہ اور مل کے آواز بلند نعرہ الصلوات اور بگڑ گیا تھا مقدر بنا رہا ہوں میں بگڑ گیا تھا مقدر بنا رہا ہوں میں اور فرشتوں سے فرشتوں سے جنا پھر کسی دن اور سہی ابھی حسین کی مجلس میں جا رہا ہوں فرشتوں سے جنا دن اور سہی فرشتوں سے جنا پھر کسی دن اور سہی ابھی حسین کی مجلس میں جا رہا ہوں میں عزائے شاہ میں آنسو بہا رہا ہوں میں بابا جبلن علیہ السلام صلی علی محمد کامل حکم میں محترم موسم بھائی کی طرف سے والد محترم جناب موسیٰ قاسم نقوی صاحب
سلام کے چند اشعار سلامتی ایک دفعہ مل کے بابا سے بلند نہ رہی صلوات ابن علی نے ادنا کو اعلیٰ بنا دیا ابن علی نے ادنا کو اعلیٰ بنا دیا ایک خاک کے پاکو لائق سجدہ بنا دیا ابن علی نے ادنا کو اعلیٰ بنا دیا تشریف لا کے آپ نے اے بیت مصطفیٰ فرش عزا کو عرش مولا بنا دیا فرش عزا کو عرش مولا بنا دیا اور رب نے بنا کے نور نبی نور مرتضی پھر دو کو پانچ پانچ کو 14 بنا دیا پھر دو کو پانچ پانچ کو 14 اور دروازے بطول کا اعجاز دیکھیے حبشہ کی ایک کنیز کو فضا بنا دیا حبشہ کے ایک کنیز کو فضا بنا دیا اور ام البنین آپ کی آغوش کو عباس کو بطول کا بیٹا بنا دیا عباس کو بطول کا بیٹا بنا دیا اور خیبر میں خود نبی نے علی کو پکار کے ناد علی کو سب کا وظیفہ بنا دیا ناد علی کو سب کا وظیفہ بنا دیا اور شہروں کے بولے بھیج دو صغرا کو یہ جا
شہروں کے بول بھیج دو صبح کو یہ جوان اکبر کو رن میں موت نے دولہا بنا دیا اکبر کو رن میں موت نے دولہا بنا دیا اور ظالم نے جان زہرا ببر سائے اتنے تیر کہ مثل تیر شاہ کا لاشا بنا دیا کہ مثل تیر شاہ کا لاشا بنا دیا اور کاظم دل نبی سے مٹے گی نا کربلا کاظم دل نبی سے مٹے گی نا کربلا امت نے ہائے زخم یہ کیسا بنا دیا امت نے ہائے زخم یہ کیسا بنا دیا ابن علی نے ادنا کو اعلیٰ بنا دیا بابر بن محمد سلام بارے دیگر صلوات مرضی اصل تب ایک سور پیش کر رہا ہوں اس کے بعد مرضی کے چند بند پیش کروں گا دودھ بھیجوں دوبارہ ہوتا ہے کسی نے کیا کسی نے کیا گزرے کہاں سے یاد قلق تم پایا
سنگ میرا کلبہ تھا اور گرد خاص و بیووں کو دیکھ عود و شاد ہوتے تھے بیووں کو دیکھ عود و شاد ہوتے تھے بابا کا تصویر روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے بیووں کو دیکھ عود و شاد ہوتے تھے بابا کا تصویر روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے آب سے جب سورہ فاتحہ درود بھیجو محمد علیہ سر جو شبیر کا زندان ملا سر
کی دس یہ زینب نے کہا دکھ اٹھائے بہت تم سے بچھڑ کر بھیا اپنی آغوش میں سر بالی سکینہ نے لیا اپنی آغوش میں سر بالی سکینہ نے لیا رو رہے تھے سبھی رکتے کہتے سر شبیر کی آنکھوں سے روانے سر شبیر کی آنکھوں سے روانے آنسو حال کہنے کا یہ لمحہ جو سکینہ کو ملا سر شبیر کو سینے سے لگا چھوڑ کر ہم کو گئے آپ کہاں آپ کے بعد ستم ٹوٹے ہم پر کیا آپ کے بعد ستم ٹوٹے ہم پر کیا میرے رخسار پاک جو آیا ہے بابا یہ میرے منہ پر تماچوں کے نشان ہے بابا یہ میرے منہ پہ تماچوں کے نشان ہے بابا آپ میدان کو سدارے تو بڑا ہوا آگ خیموں میں لگی جل گیا سامان سارا چھن گئے میرے گور جل گیا میرا کرتا روتی پھرتی تھی میں اس دشت بلا تنہا روتی پھرتی تھی میں اس دشت بلا تنہا نہ دیا ہم کو کسی نے بھی سہارا بابا پوچھتا کوئی نہ تھا حال ہمارا بابا پوچھتا کوئی نہ تھا حال ہمارا بابا روتے روتے ہوئی خاموش سکینہ ایک بار کہا زینب نے کہ میں تیری مصیبت میری گود میں آ جا میری پیارے سکینہ نہ ہلی اپنی جگہ سے سکینہ نہ ہلی اپنی جگہ سے میری غم سے وہ باپ جائے بچے شان کے زندہ میں دلارے بچے شان کے زندہ میں دلارے کانپتے ہاتھوں سے عابد نے بنائے تربت دفن کی اس میں حسین ابن علی کے دولت نہ سنی اور نہ دیکھی کہیں ایسے غربت دل بھرایا تو ہوئی حد سے زیادہ بچی کے حال پہ سب
کہ شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، کہ جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے، مولا غازی عباس کے پرچم پہ مگر آشنا ہے۔ درود بھیج دیجیے محمد والے محمد کی ذات پہ۔ ضیا لکھنوی صفت پر سلام کر جا رہا ہوں۔ تعظیم سید شہداء اس کے جناب نے بیان کی ہے، توجہ کا طالب ہوں۔ دیا حسین نے سر حق کی برتری کے لیے، دیا حسین نے سر حق کی برتری کے لیے، جہاں کو درس دیا ہے شہر بندگی کے لیے، سر حسین کٹا رب کی بندگی کے لیے، سر حسین کٹا رب کی بندگی کے لیے، اردہر میں موت مقدر ہے زندگی کے لیے۔ درود بھیجیے محمد والے محمد کی ذات پہ۔ کہ ملا جو حر کو، ملا جو حر کو یا سلمان فارسی کو مقام، عطا ہوئے ہیں یہ رتبے کسی کسی کے لیے، کہ ملا جو حر کو یا سلمان فارسی کو مقام عطا ہوئے ہیں، عطا ہوئے ہیں یہ رتبے کسی کسی کے لیے۔ بطور خاص مولا عباس کی جلالت کہ بڑھے الٹ کے جو عباس آستینوں کو، بڑھے الٹ کے جو عباس آستینوں کو، ادھو کی فوج میں کافی تھا کھلبلی کے لیے، ادھو کی فوج میں کافی تھا کھلبلی کے لیے، کہ ہو بت رام یا مولا یا کل ایمان ہو، عقیدے کے شعر میں، کہ ہو بت رام یا ہو بت رام یا مولا یا کل ایمان ہو، یہ سب لقب ہے زمانے میں، بس علی کے لیے
خاص ہے کہ سکون دے گی نا، سکون دے گی نا یاد خدا کبھی تجھ کو، جگہ اگر تیرے دل میں نہیں علی کے لیے، جگہ اگر تیرے دل میں نہیں علی کے لیے، خدا کا ہاتھ کہے، خدا کا ہاتھ کہے، یا خدا کا شعر کہے، خدا کا ہاتھ کہے یا خدا کا شعر کہے، یہ سب لقب ہے محمد تیرے وسیع کے لیے، یہ سب لقب ہے محمد تیرے وسیع کے لیے۔ جی مولا بات رکھے آپ کو کہ خزاں کی زد میں جب آیا تھا گلشن اسلام، خزاں کی زد میں جب آیا تھا گلشن اسلام، تو شہر خون سے سینچا تھا تازگی کے لیے، تو شہر خون سے سینچا تھا تازگی کے لیے، تھا بے زبان تو پانی بھی اس طرح مانگا، تھا بے زبان جو پانی بھی اس طرح مانگا، زبان لبوں پر پھرا دی تھی تشنگی کے لیے، کہ لحد میں میری اندھیرا نہ رہ سکے گا ضیاء، لحد میں میری اندھیرا نہ رہ سکے گا ضیاء، چراغ حب علی ہے، ارے چراغ حب علی ہوگا روشنی کے لیے، کہ میں اس یقین کا، میں اس یقین کا اظہار کر رہا ہوں ضیاء، غم حسین ضروری ہے زندگی کے لیے۔
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى وليه ووصيه وأمينه وخليفته وذريته وباب الحكمة سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما لبقية الله في الأرضين وحجته على العالمين أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية سلام عزیزان محترم اور نہایت ہی واجب الاحترام عزاداران نصیب الشہداء، ہماری گفتگو کا عنوان سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معرفت امام زمان علیہ السلام ہے۔ ہم نے آپ کے لیے عرض کیا تھا کہ سنت پیغمبر اسلام کی احادیث کا مجموعہ ہے۔ آپ نے جو کچھ اپنی زندگی میں بیان کیا، اور سنت آپ کی وہ سیرت ہے، آپ کا وہ عمل ہے جو آپ نے ساری زندگی جسے انجام دیا۔ اور اسی طرح سے سنت یہ ہے کہ اگر کوئی عمل کسی بھی شخص نے پیغمبر کے سامنے انجام دیا ہو، وہ عمل پیغمبر نے نہیں کیا، وہ پیغمبر نے نہیں کہا اس عمل کو کرنے کو، نہ پیغمبر نے کہا ہے نہ پیغمبر نے کیا ہے، بلکہ کسی شخص نے پیغمبر کے سامنے وہ عمل کیا ہے اور پیغمبر اس پہ خاموش رہے اور راضی رہے، اور پیغمبر نے کچھ نہیں کہا۔ یہ بھی سنت رسول ہے، یہ بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ عمل انجام دے سکتا ہوں کہ جو عمل کسی دوسرے شخص نے پیغمبر کے سامنے انجام دیا، تو اگر کل خدا مجھ سے یہ پوچھے گا کہ پیغمبر نے تو یہ کام نہیں کیا اور نہ پیغمبر نے یہ کہا، تو آپ نے کیوں کیا؟ تو میں دلیل کے طور پہ یہ چیز پیش کر سکتا ہوں کہ فلاں صاحب نے یہ عمل پیغمبر کے سامنے کیا تھا اور پیغمبر خاموش تھے، اور خداوند متعال نے پیغمبر کے ہر عمل کو حجت قرار دیا۔ اگر یہ عمل غلط ہوتا، خطا ہوتا، باطل ہوتا، تو نبوت اور نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو بھی کام برا ہو اسے روکے، اور پیغمبر نے کیونکہ نہیں روکا اور خاموش رہے اور رضائیت کا اظہار کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے
اس عمل کرنے پر دستخط کیے ہیں، گویا یہ بھی کیا ہے؟ سنت رسول ہے۔ یہ ہم نے عرض کیا تھا۔ عزیزان محترم، اگر ہم پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ کریں، پیغمبر اسلام نے کتنی زندگی گزاری؟ پیغمبر کی ٹوٹل زندگی جو ہے وہ 63 سال ہے، اس سے زیادہ نہیں گزاری پیغمبر نے۔ جو زندگی تھی آپ کی، آپ نے 63 سال زندگی گزاری، اس سے پہلے 40 سال پیغمبر جو ہیں آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا، آپ نے کوئی بات اللہ کے سلسلے میں نہیں کی۔ ہم نے عرض کیا کہ آپ نے کوئی کام بھی، کوئی بات بھی لوگوں سے نہیں کی خدا کے بارے میں۔ آپ نے نہ لوگوں کو یہ بتایا کہ میں نبی ہوں، نہ لوگوں کو یہ بتایا کہ میرے پاس کوئی پیغام ہے، نہ لوگوں کو یہ بتایا کہ میں تمہارے لیے کوئی نجات کا پرندہ لے کے آیا ہوں، نہ یہ بتایا کہ کوئی جنت اور دوزخ ہے، نہ یہ بتایا کہ تمہیں نماز پڑھنی چاہیے، تمہیں روزہ رکھنا چاہیے۔ کوئی بات آپ نے اس قسم کی نہیں کی۔ کتنے سال تک نہیں کی؟ 40 سال تک۔ 40 سال تک آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اللہ کے رسول نہیں تھے آپ، اللہ کے نبی نہیں تھے آپ تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اور جب پیدا ہوئے جب بھی آپ نبی تھے، لیکن آپ نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی، اعلان نبوت نہیں کیا آپ نے۔ 63 سال کی زندگی میں 40 سال خاموش ہے، کوئی بات نہیں کی۔ کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ 40 سال آپ نے لوگوں کے ذہن میں اپنی سیرت کو پختہ کیا، اپنے کردار کو منوایا، اپنا پہلے لوہا بنوایا، اپنے کردار سے، اپنی بات سے، اپنی زندگی سے، اپنے طرز سے، یعنی سنت کو پہلے لوگوں کے اندر رائج کر دیا۔ پہلے وہ سارے معتقد ہو گئے آپ کی زندگی پر، آپ کے طرز پہ، آپ کی بات پہ، ہر چیز پہ یقین کرتے تھے۔ جب 40 سال بیت گئے تو پیغمبر نے یہ کہا کہ لوگوں سنو، اگر میں ابھی نبوت کی بات نہیں کی ہے، ابھی اللہ کو پیش نہیں کیا، آپ نے کہا کہ لوگوں سنو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج ہے جو آ رہی ہے اور وہ تم پہ حملہ کرے گی، تو کیا تم یقین کر لو گے؟ سب نے کہا بلا۔ ان کا پیغمبر سے کیا رابطہ تھا؟ یہ مسلمان تھے؟ نہیں، کافر ہے۔ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ سب کافر ہے۔ یہ پیغمبر پہ ایمان لاتے ہیں، ابھی تو بات ہی نہیں ہوئی ایمان کی، ابھی انہیں کچھ نہیں کیا، یہ سب کے سب کافر ہیں، یہ سب کے سب مشرک ہیں۔ لیکن پیغمبر نے جیسے ہی یہ بات کی کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ فوج آ رہی ہے، وہ تم پہ حملہ کرنا چاہتی ہے، تو تم میری بات پہ یقین کر لو گے؟ سب نے کہا بلا۔ کہا کیوں؟ یعنی پیغمبر، توجہ کریں، پیغمبر اندھی تقلید نہیں چاہتے، ورنہ یہیں پہ روک دیتے۔ جب سب نے کہا تھا کہ بلا ہاں ہم یقین کر لیں گے، تو یہ کافی نہیں تھا، یہ تو کافی تھا، منوانا ہی تو تھا، وہ سب نے کہہ دیا تھا۔ آپ نے کہا نہیں، کیونکہ اندھی تقلید نہیں کرانی۔ پوچھ یہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیوں یقین کر لیں گے، حالانکہ آپ نے تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ کہا اس وجہ سے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ بولا نہیں ہے۔
توجہ کی آپ نے، پھر ہی آپ کسی کو دے سکتے ہیں، پھر ہی ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے مجھے علی دیے تھے اور وہ میں نے علی لیے ہی نہیں، میرے پاس ہی نہیں، تو پھر میں معاشرے کو علی دے نہیں سکتا، اور جب علی دے نہیں سکتا تو پھر معاشرے سے کیوں چاہتا ہوں میں کہ ہر جگہ علی ہو؟ آپ نے دیے کب ہیں؟ اگر یہ ہے علی دینا کہ علی 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 علی، تو وہ تو پوری دنیا کے اندر علی علی ہو رہا ہے۔ کوئی بھی خطہ ایسا نہیں ہے، ہندو علی علی نہیں کرتے، عیسائی علی علی نہیں کرتے، تو جیسے دیے تھے ویسے کر رہے ہیں۔ اگر کردار میں علی دیتے تو پھر ابو ذر بنا دیتے، پھر سلمان بن جاتے، پھر کمیل تیار ہو جاتے، پھر نیسن تیار ہو جاتے، پھر عبداللہ بن عباس تیار ہو جاتے، پھر فضل تیار ہو جاتے، پھر حمزہ تیار ہو جاتے، اور تیار بھی ایسے ہوتے کہ لشکروں کی ضرورت نہیں تھی، 313 بھی ہیں تو کافی ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ وہ کردار کی طاقت چاہیے، سنت یعنی یہ۔ اگر میرے پاس وہ چیز ہی نہ ہو تو پھر میں لڑوں گا کیسے؟ زبانوں سے نہیں لڑا جاتا، کردار سے لڑا جاتا ہے۔ پیغمبر نے اسی لیے 40 سال خاموش رہے تاکہ وہ چیز پیش کر دی جائے، اور 23 سال میں پتہ ہے کیا کیا ہے؟ ابھی ہم بات کریں گے، اسی 40 سال میں جو پیش کرتے رہے 23 سال تک اس کی حفاظت کا انتظام کرتے رہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا پیغمبر نے۔ یعنی 2 کام کیے پیغمبر نے اپنی زندگی میں، 40 سال تک ایک چیز پیش کی، اور وہ ہے سنت، اور وہ ہے سیرت، اور وہ ہے کردار، اور وہ ہے نظریہ۔ کہ دشمن بھی کہہ رہے تھے آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، یہ دشمن تھے میرے لیکن مجھے سب کچھ کہہ رہے تھے، اور 23 سال تک میں کیا کرتا رہا؟ اسی سنت کی حفاظت کرتا رہا، اسی سنت کی حفاظت کا اقدام کرتا رہا تاکہ یہ ضائع نہ ہو۔ اگر یہ ضائع ہو گئی تو پھر کچھ نہ بچے گا، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں چلا جاؤں گا، جو چیز باقی ہے وہ کردار ہے، جو چیز باقی ہے وہ سیرت ہے۔ اگر سیرت ہی ختم ہو گئی، اس لیے کہ خدا نے یہ کہا ہے کل من علیہا فان، دنیا میں کوئی بھی رہنے نہیں آیا، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سب کو جانا ہے، کیونکہ قیامت نام ہی سب کے جانے کا ہے، سب کو اپنے اپنے بستر سمیٹنے ہیں۔ قیامت کیا ہے؟ قیامت کچھ نہیں ہے، قیامت حجت خدا کا دنیا سے نکلنا ہے، یعنی قیامت ہی وہ دن ہے جب حجت خدا زمین سے اڑ جائیں گے، اور کچھ نہیں ہے قیامت۔ اور سب کا یقین ہے کہ قیامت ایک دن آئے گی، یعنی سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ جو چیز باقی رہے گی وہ انسان کا کردار ہے، جو ہر جگہ ہے۔ پیغمبر مدینے میں ہوں گے، مکے میں تو نہیں ہے، پیغمبر 11 میں تھے، اب تو نہیں ہے، لیکن پیغمبر کا کردار 11 میں بھی تھا، 1100 میں بھی ہے، اور 11,000 میں بھی رہے گا۔ پیغمبر مدینے میں ہے لیکن کردار تو مدینے میں نہیں ہے، کردار مکے میں بھی ہے، مدینے میں بھی ہے، حبشہ میں بھی ہے، مصر میں بھی ہے، شام، یعنی کردار میں اتنی وسعت ہے۔ لہذا پیغمبر نے زیادہ تر کام اس میں کیا کہ سیرت کو پھیلایا جائے، کردار کو پھیلایا جائے، نظریوں کو پھیلایا جائے، اپنے آپ کو نہ پھیلائے، کردار کو پھیلائے، کردار کو زندہ کرے۔ اگر یہ زندہ رہیں گے تو شخصیتیں خود ہی زندہ ہو جائیں گی۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محترم۔ کے ذہن عالیہ میں ہو، ایک ہم نے مثال دی تھی اور کہا تھا کہ حضرت زہرا نے پیغمبر کے جانے کے بعد 95 یا 75 سال آپ زندہ رہے، اس سے زیادہ نہیں ہوئی، اور اس عرصے میں آپ یہ دعا کرتی تھی اللہم اجل وفاتی سریہ، پروردگار مجھے جلد سے جلد موت عطا کر۔ کیوں؟ آپ کیوں؟
حسن بھی موجود ہے، حسین بھی موجود ہے، آپ اس معاشرے سے جانا چاہتی ہیں، آپ اس معاشرے میں رہنا نہیں چاہتے، کیوں؟ یعنی ہم معصوم کے زمانے میں جانا چاہتے ہیں، وہ معصوم کے زمانے سے نکلنا چاہتی ہیں۔ ہماری سب کی خواہش یہ ہے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، یہی ہے خواہش، کاش میں علی کو دیکھتا، کاش میں حسن کو دیکھ لیتا، کاش میں ائمہ کی زیارت کرتا۔ حضرت زہرا موجود ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں اللہم عجل وفاتی سریہ، کیوں؟ اس لیے کہ جس معاشرے میں در حقیقت کیونکہ ہم زیادہ تر فزیکلی طور پہ وجود کو محسوس کرتے ہیں، آپ توجہ کریں، یعنی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ علی موجود ہیں اور فاطمہ وہاں سے جانا چاہتی ہیں، یوں نہیں تھا، کیونکہ میں وجود کو فزیکلی طور پہ دیکھتا ہوں اور فاطمہ حقیقت میں دیکھ رہی تھی کہ علی کا ظاہری وجود تو موجود ہے، مگر علی اپنے کردار، اپنی سیرت، اپنی آئیڈیالوجی کے اعتبار سے زمانے میں وجود نہیں رکھتے، تو جس زمانے میں علی نہ ہو فاطمہ وہاں رہنا، توجہ کریں، وہاں نہیں، وہاں پہ علی کو محسوس نہیں کر رہی وہ، یہ تو آپ سمجھ رہے ہو، میں سمجھ رہا ہوں کہ علی موجود ہیں، فاطمہ یہی بتانا چاہتی ہیں اللہم عجل وفاتی سریہ، جہاں علی نہ ہو، حالانکہ موجود ہیں،
کردار کے اعتبار سے، آئیڈیالوجی کے اعتبار سے، پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ جس زمانے میں بھی رہتے ہو۔ اس لیے قرآن نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، آپ صادقین کے ساتھ ہو جائے، جس زمانے میں بھی ان سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ صحابی ہیں، نے عرض کیا، توجہ کریں۔ اسی لیے جو چیز زمانے کو تبدیل کرتی ہے، ہم نے کل عرض کیا تھا کہ حسین ایک بھی ہو تو کافی ہے، لیکن حسین ہو، اور امام نے یہ بتا دیا تھا خبردار، حسین سے مراد حسین بن علی نہیں ہے، حسین بن علی سے مراد، توجہ کریں، یہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں اس سے مراد میں حسین بن علی نہیں ہوں، ورنہ پھر زین العابدین کا کیا کرو گے؟ اسے چھوڑ کے چلے جاؤ گے، کربلا یہ نہیں سکھاتی۔ اگر یہ کہو گے اس سے مراد حسین ہے تو پھر امام حسین 61 کے بعد کیا کریں گے آپ؟ چوتھے امام تنہا، کیونکہ یہ تو حسین نہیں ہے، پانچویں امام تنہا کیونکہ یہ تو حسین نہیں ہے، چھٹے امام تنہا یہ تو حسین نہیں ہے، ساتویں امام تنہا کیونکہ یہ تو حسین نہیں ہے۔ اچھا غیبت کے بعد آپ توجہ کریں، غیبت کب ہوئی تھی؟ تیسری صدی میں ہوئی تھی، اور 15ویں صدی ہے، 1200 سال تقریباً عرصہ بیت گیا۔ یہ 1200 سال سے اب تک دین کو سنبھالنے والا کون ہے؟ یہ 1200 سال سے امام کہاں پہ ہیں؟ پردہ غیبت میں۔ آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے دیکھا، آپ کو کوئی مشورہ دیا، آپ کو کوئی رہنمائی فرمائی؟ تو یہ کون ہے جو دین کو سنبھال رہا ہے؟ اور اتنی مصیبتوں میں، اتنے مسائل میں، جب چوتھے امام نے امامت کو سنبھالا، تیسرے کے بعد، امام کی شہادت کے بعد 4 لوگ تھے بس مسلمان، باقی سب مرتد ہو گئے تھے، ارتداد کا شکار ہو گئے تھے کربلا کے بعد۔ آج شیعوں کی تعداد تقریباً 40 کروڑ بتائی جاتی ہے، 40 کروڑ، اور 4 کہاں اور 40 کہاں، یعنی اتنی ترقی شیعوں نے کی ہے۔ تو یہ زمانے کو 4 کروڑ مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے افراد کس نے دیے؟ یہ عزت و شرف کس نے عطا کیا؟ اب توجہ کریں، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ دین یہ چاہتا تھا، امام یہ اس فکر کو نابود کرنا چاہتے تھے۔ آپ علی میں اگر گم ہوئے ہیں تو پہلے آپ کو یہ پتا ہو کہ میں علی میں گم کیوں ہوں، میں علی میں گم کیوں ہوا ہوں، میں علی کو کیوں چاہ رہا ہوں اور دوسروں کو نہیں چاہتا۔ اگر مجھے یہ بات پتہ چل گئی تو ائمہ کے لیے بہت آسان ہے مکتب کو آگے بڑھانا، ورنہ مولا کائنات خود موجود ہیں۔ آج تو مولا کائنات نہیں ہے، لیکن جس زمانے میں خود موجود ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، میں دنیا کا مدبر ترین انسان تھا، مجھ سے بڑا کوئی مدبر نہیں، تدبیریں اتنی ہیں میرے پاس حکومت کو چلانے کی، مجھ سے بڑا کوئی عاقل نہیں ہے۔ تم نے میری تدبیروں کو بے تدبیر کر دیا، بے شعور لوگ، اے کاش میں تمہیں نہ دیکھتا، تم مجھے نہ دیکھتے، تم نے میرے دل کو پیر سے بھر دیا۔ کیوں؟ وہ خود موجود ہے، آپ نے مجھے لیا ہے، آپ نے علی کو خلیفہ بنایا ہے، علی کو اتار دیا، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ بنایا کیوں ہے، کیوں بنا رہے ہیں، یہ ہے کیا، یہ کون ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا منصب کیا ہے، یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، یہ چیزیں نہیں پتہ تھیں، اور اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا۔ پھر 4 سال کی حکومت ہوئی، پھر اتر گئی، کیونکہ لوگ صحیح طور پہ درک نہ کر سکے
کہ وہ اصل میں چاہتے کیا ہیں، وہ دینا کیا چاہتے تھے لوگوں کو اور بنا کیوں رہے تھے۔ ائمہ معصومین نے اپنی ہر زندگی میں ہر مرحلے میں ایک ہی بات کی، اور وہ بات کیا تھی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ امام علی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں حسین، یہ بات نہیں کیا آپ نے کہا مثلی لا یبایع مثلا۔ اب کوئی حسین بن علی کو تلاش نہ کرے، حسین بن علی چلے گا 61 میں۔ جو چیز کسی بھی انسان کو حسین بن علی بناتی ہے وہ فکر حسین بن علی ہے، وہ کردار حسین بن علی ہے، وہ سیرت حسین بن علی ہے، وہ سنت نبی ہے جو حسین بن علی کے پاس تھی۔ ہمیں اسے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں امام حسین کو امام حسین کے نہیں لینا، بلکہ امام حسین کو اس وجہ سے لینا ہے کہ ان کے پاس آئیڈیالوجی توحید موجود ہے۔ یعنی حسین کو میں نے اس وجہ سے لیا ہے کہ خدا ان کے پاس ہے، رسول ان کے پاس ہے، دین ان کے پاس ہے، کردار ان کے پاس ہے، سیرت ان کے پاس ہے، شریعت ان کے پاس ہے، وہ ان سے لینا ہے۔ اور پیغمبر نے جگہ جگہ یہ بات بتائی، اس لیے بار بار کہتے تھے منی۔ یہ منی کیوں کہتے ہیں انہیں؟ یعنی یہ مجھ سے، یعنی جو کچھ میرے پاس ہے وہ ان کے پاس ہے، ان کی توجہ کریں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پیغمبر کی بزم میں کوئی آیا ہو اور اس نے پیغمبر سے کوئی سوال کیا ہو اور پیغمبر نے کہا مجھے نہیں معلوم، پیغمبر نے اس کے کسی مسئلے کو حل نہ کیا ہو، پیغمبر نے اسے خالی ہاتھ لوٹایا ہو؟ کبھی علی کی زندگی میں ایسا ہوا، کبھی حسن کی زندگی میں ایسا ہوا، کبھی حسین کی زندگی میں ایسا ہوا، کبھی امام چوتھے امام کی نہیں ہوا، اس لیے کہ کردار میں بالکل ایک ہی ہے۔ ہمیں اپنے اندر وہ تبدیلی لانے کی ضرورت تھی، وہ عیبہ ہیں، عیبہ۔ آپ نے فرمایا علی و عیبت و علمی، توجہ کریں کیا کہا؟ علی میرے علم کا صندوق ہے۔ صندوق کیا؟ آپ کو صندوق لینا ہے؟ صندوق کیوں لیں گے آپ؟ کیونکہ اس میں علم موجود ہے، یعنی آپ کا تعلق علم سے ہے، اور کیونکہ وہ اس صندوق میں ہے لہذا صندوق کے پاس جانا ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ بینک کیوں جاتے ہیں؟ تو اس لیے کہ دولت وہاں پہ ہے، تو اگر کسی کے گھر میں ہی رکھی ہو تو پھر اسے بینک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کو 1 لاکھ روپے چاہیے اور میرے پاس گھر میں موجود ہے تو میں بینک جاؤں گا؟ مجھے بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بینک جاتا ہی اس لیے ہوں کہ دولت وہاں ہے۔ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں میری جتنی دولت ہے وہ علی کے پاس ہے۔ آپ توجہ کریں، یعنی آپ سب کو اگر میری دولت چاہیے تو آپ علی کے پاس جائیں، علی آپ کو دولت دے
تو کیوں باپ کو کیوں چومتے ہیں یہاں پہ آ کے؟ کہا اس لیے کہ یہ باپ جو ہے یہ دروازہ ہے اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے۔ علی بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ علی در حقیقت وہ مقدس باب ہے جو شہر نبی میں کھلتا ہے۔ آپ نے توجہ کی؟ یعنی یہ تو صرف باب ہے، اگر یہ بند ہو تو آپ کیونکہ جا نہیں سکتے، تو آپ کو اس سے آگے کی منزل میں جانا تھا، اور وہ شہر نبی ہے جہاں پہ سب کچھ موجود ہے، وہ علم ہے، وہ کردار ہے، وہ فکر علی ہے، وہ ذکر علی ہے، وہ نظریہ، وہ آئیڈیولوجی، وہ ان کا طرز زندگی۔ باپ کو چومنے سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے، باپ کا تقدس کرنے سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے، بلکہ اندر جائیں آپ، اس حقیقت کو مجھے لینا تھا۔ اور ائمہ یہی فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا کربلا میں پہلا قدم امام کا یہی تھا، آپ نے فرمایا وہ مثلی لا یبائی مثلا۔ اسی وجہ سے جو چیز انقلاب برپا کرتی ہے، جو چیز کیا تبدیل کرتی ہے، ملکوں کو ارتقا دیتی ہے، پیش رفت کرتے ہیں لوگ، وہ کیا چیز ہے؟ وہ نظریہ ہے، اس کی حفاظت ہے۔ تعداد بڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ دبئی نے ترقی کی، چائنا نے ترقی کی، دوسرے ملکوں نے ترقی کی، بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو تعداد میں ہم سے کم ہیں۔ بعض ممالک کی آپ مردم شماری پڑھیں 6 لاکھ، ہمارے ایک ایک شہر کی 6 لاکھ ہے، ان کے پورے ملک کی جو آبادی ہے وہ 6 لاکھ، اور ہمارے ایک شہر کی آبادی کراچی تو بہت ہی آگے۔ آبادی بڑھانے سے نہیں ہوتا مسئلہ حل، کردار بڑھانے سے مسئلے حل ہوتے ہیں، عزم پیدا کرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اور دشمن اس بات کو سمجھتا تھا کہ یہ آبادی جتنی بھی بڑھا لیں، اگر اس راستے کو بلاک کر دیا جو ان میں تبدیلی پیدا کرتا ہے تو پھر ہم کامیاب۔ پھر ضرورت نہیں ہے ان کے ایک ایک کے 50 بچے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ زیادہ غلام پیدا ہو تو اچھا ہی ہے۔ اگر میرے 2 غلام ہو تو آپ زیادہ مجھے بڑا سمجھیں گے یا 10 ہوں؟ میری گاڑی یہاں پہ رکے تو 50 آدمی میرا آگے پیچھے ہوں، تو جب آپ مجھے بڑا آدمی سمجھیں گے 2 ہی ہوں یا کوئی بھی نہ ہو، کب سمجھیں گے آپ؟ تو 50 آدمی آگے پیچھے ہوں تو آپ کہیں گے یہ کوئی بہت ہی بڑے، ورنہ کوئی بھی آ جائے آپ کو کچھ بھی نہیں ہو، کیسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ 10,000 بڑھا لیں، 50,000 بڑھائیں لیں، 100,000 بڑھائیں، یہ 4 شادیاں کریں، یہ 40 شادیاں کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ترقی نہیں کر سکتے کیونکہ ترقی کا راز اس میں نہیں ہے۔ اور شاید پہلے نقطے پہ یہ سمجھا دیا کہ جو کائنات میں سب سے زیادہ پھیلا اس کے کوئی بیٹا نہیں تھا، اس کے ایک ہی بیٹی تھی۔ یعنی اس کے کوئی بیٹا نہیں تھا۔ ہم تو بیٹیوں پہ زیادہ وہ نہیں کرتے، لیکن آپ نے دیکھا اللہ نے اپنا سلسلہ نبوت کو جاری رکھا ایک بیٹی کے ذریعے سے۔ پیغمبر کی جتنی نسل ہے بہت سارے لوگ ہیں انہیں اپنے 3-4 آگے کے داداؤں کا نام نہیں پتا، سادات کو پورا شجرہ پتا ہے۔ اللہ نے اتنی حفاظت سے رکھا ہے اس شجرے کو، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ ہر جگہ موجود ہیں، سب جگہ سادات موجود ہیں۔ ایک بیٹی سے نظر چلی ہے، اتنی اللہ نے برکت دی ہے، توجہ کی آپ نے؟ یعنی جو چیز، اور یہ کیوں پھیلی یہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو دشمن اس بات کو بہت اچھی طرح محسوس کرتا ہے، اس نے لہٰذا آپ توجہ کریں، پیغمبر نے کہا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ لو اب میں جا رہا ہوں اور تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں آپ اللہ کی کتاب دیتے ہیں، ہمارے لیے وہ کافی ہے، ہمیں آپ اطرت نہیں چاہیے۔ انہوں نے اطرت کو نہیں لیا، کہا حسبنا کتاب اللہ۔ تو اطرت کیوں نہیں لیا؟ اطرت کو لے لے تو قرآن کو چھوڑ دیتے کہ نہیں، کہ اس لیے کہ توجہ کریں آپ، یعنی دشمن کیونکہ تیز بہت ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور سانپ بھی مر جائے۔ آپ توجہ کریں، یعنی ہمیں مکمل طور سے، ہم نے کل ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا
को कोई भी चीज़ कंप्लीट लेनी होती है। उन्होंने कहा ताकि पैगंबर की नाफरमानी का इल्ज़ाम भी ना आए, क्योंकि पैगंबर दे रहे हैं और हम क्या हमें नहीं चाहिए, कहा नहीं ले लो मगर एक लो। क्योंकि अगर तवज्जो करें, कोई भी चीज़ दो चीज़ों से मिलकर बनती हो तो आप एक ऐसी चीज़ को उड़ा दें कि अगर ये उड़ गई तो वो भी उड़ गई। आप तवज्जो करें, यानी आप दर हकीकत बुनियाद को निकाल लें, पिलरों को निकाल लें, बिल्डिंग को हिलाने की जरूरत, ये बिल्डिंग खुद ही गिर जाएगी। कुरान और अहले बैत ऐसे ही हैं। अगर आप कुरान को ले लें, कि कल हम बात करेंगे कि कुरान जब अहले बैत को छोड़ा तो मसाइल क्या पैदा हुए, तवज्जो करें, आप कुरान को ले लें इसका मतलब, और अहले बैत को छोड़ दें। अगर आपने अहले बैत को छोड़ दिया तो इसका मतलब यह है कि आपने कुरान को भी छोड़ दिया है। क्यों? इसलिए कि अगर कुरान हो और अहले बैत ना हो, आप इस कुरान से नमाज नहीं पढ़ सकते। पढ़ के दिखाएं, कोई भी है तो पढ़ के दिखाएगा नमाज। इस कुरान से आप नमाज नहीं पढ़ सकते, इस कुरान से आप रोजा नहीं रख सकते, इस कुरान से आप हराम से नहीं बच सकते। क्यों? इसलिए कि ये कुरान की जो ज़बान है वो है अहले बैत, ये इसकी तफसीर करते हैं, ये इसका तर्जुमा करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से एक चाइनीज आ जाए यहाँ पे खिताब करे और आप में से किसी को चाइनीज बोलनी ना आती हो और ये अपनी तकरीब शुरू कर दे, तो आपने कहा तकरीब तो बहुत अच्छी की होगी क्योंकि अंदाज लग रहा था, लेकिन क्या कहा ये समझ में, ये किसी की समझ में नहीं आया। कुरान फसी बहुत है, बलीग बहुत है, लेकिन समझ में किसी की नहीं आता। नमाज नहीं पढ़ सकते आप रोजा नहीं रख सकते। यही चाहते थे, क्योंकि जब इस कुरान को ज़बान मिलेगी तभी तो कुरान बोलेगा, तभी तो दीन कायम होगा। हमें अगर दीन को नाबूद करना है तो कुरान ले लो, क्योंकि कुरान कुछ ना कहेगा। अगर अहले बैत को ले लिया तो जैसे ही आएंगे कुरान भी साथ लेके आएंगे। कुरान क्योंकि वो नहीं है, कुरान तो वो नहीं है जो किताब में है सिर्फ, जिसे हम देखते हैं कि ये कुरान, हमेशा क्योंकि हम ज़ाहिरी चीज़ों पे जाते हैं तो हम समझे कुरान ये है। अगर कुरान आपके पास है तो कुरान तो सब कुछ करता है। मुशफ़्फ़हुन शाफ़िउन, पैगंबर की हदीस है। कुरान नूर, तो आपकी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा ना। आप नमाज, ये कैसा नूर है जिससे आप नमाज नहीं पढ़ पा रहे, जिससे आप 2 कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे, जो आपको भूख और इफ्लास से निकाल नहीं पा रहा। का नूर ज़रूर हूँ मगर जब तक अहले बैत के साथ, ये इनके साथ है कि हम बात करेंगे। तवज्जो करें आप, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की रिवायत, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब इंसान हालत एहतज़ार में होता है, या हालत एहतज़ार में था इंसान, हालत एहतज़ार क्या, मौत के करीब जो हालत होती है, इसमें ये होता है कि पर्दे उठना शुरू हो जाते हैं और फिर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, आलम में दाखिल होते हैं आप एक नए, ये बिल्कुल करीब है लहज़ा आपकी मौत से, और एक नए आलम में लोग आपको समझते हैं कि आप दीवाने हो गए क्योंकि देखते ऐसे, हालांकि आप दीवाने नहीं होते। एक नया आलम में दाखिल होते हैं, हालत एहतज़ार है। आलम एहतज़ार में रूह आपकी कब्ज़ होना शुरू होती है। जब ये कब्ज़ होती है, हालत एहतज़ार जो है ये इतनी शदीद होती है, इस तरह से तोड़ती है जिस्म को कि जब इंसान को कब्ज़, देखा है आपने कहा है कि गुस्ल करते वक्त आहिस्ता, ये टूटा हुआ है, ये टूट गया बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता। हालांकि आप कुछ करते नहीं हैं, गुस्ल दे रहे हैं, करने नहीं, बहुत ही एहतियात करें। बिल्कुल ऐसे कि जैसे किसी जिस्म को टुकड़े टुकड़े हो गए और आप उसे उठाना चाहते हैं। आप जितनी भी आयतें पढ़ें ऐसी है कि खबरदार, बहुत आराम से गुस्ल दो, बहुत आराम से पलटो, और हत्ता लेके भी चलो तो बहुत ही आराम से रखो इसे। जिस्म टूट चुका है, घबरा बहुत ज्यादा रहा है, लिहाजा ये कि कब्र में उतारा। अब
یہ تو ساری زندگی. اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ سن اور سمجھ. اگر فرشتے آئیں اور تجھ سے یہ کہیں کہ بتا تیرا رب کون ہے، تو کہہ دینا اللہ. یعنی جو ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہا، جو ساری زندگی علی علی کرتا رہا، آپ اسے یہ بتا رہے کہ سن اور سمجھ کا، اس لیے کہ احتضار نے اس کو اتنا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. اب اسے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے پالنے والا کون تھا. ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اس کے بعد فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے آنے کے بعد اسے سوال و جواب یہ دیکھتا ہے کہ قبر جو ہے اندھیری ہے. وحشت قبر جو پڑھی جاتی ہے، اکیلا ہے وہاں پہ، قبر اندھیری ہے. کہا میں نے دیکھا کہ ایک دیا ہے، قبر میں اندھیرا کیوں ہے اتنا؟ میں نے تو نمازیں پڑھی ہیں، یہ بے نمازی کی وہ نہیں ہے قبر جہاں اندھیرا ہے. وہ کہتا ہے میں نمازی تھا، میں تو نماز پڑھتا رہا. کہا میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ ایک ٹمٹماتا ہوا نور برآمد ہوا. تو میں نے کہا آپ کون جو اس اندھیرے میں آ گئے؟ کہا میں تیری نماز ہوں. کہا تو پھر نماز ہے تو نور کیوں نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ جیسے پڑھی تھی ویسے ہی ہوں. ایسے ہی پڑھی تھی آپ نے تو ویسے ہی ہوں. کہا اتنے میں دوسری طرف سے ایک نور آیا. کہا آپ کون؟ کہا کہ میں روزہ ہوں تیرا. یہ روایت امام سے قبر میں ایسا ہو. کہا آپ کون؟ کہا میں روزہ ہوں. کہا تو پھر آپ میں نور کیوں نہیں ہے؟ یہ قبر روشن کیوں نہیں ہوتی؟ حالانکہ آپ سب دیے ہیں، یعنی دیوں کی شکل میں آ رہے ہیں وہ، لیکن نور نہیں ہے ان میں کوئی. کہا تیرا نور نہیں ہے تجھ میں. کہا جیسے رکھا تھا سحری افطاری سے زیادہ اور افطاری سحری سے زیادہ. اور روزے میں روزہ اس لیے رکھوایا تھا تاکہ پاکیزہ ہو، نہ جھوٹ رکا، نہ غیبت رکی، نہ سارے کام رکے، وہ اپنے حساب سے چلتے رہے. تو نے بھوک کے علاوہ کچھ برداشت؟ نور کہاں سے ہے؟ کہا یہ جو صدقے دیے. ایک اور نور آیا. کہا میں تیرا صدقہ ہوں. تو کہا پھر نور کہاں ہے؟ کہا نور نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے لیے دیتے تو نور ہوتا. اپنے لیے دیے تھے، اپنی شہرت کے لیے دیے تھے، اپنے نام کے لیے دیے تھے. میرا نام بھی لکھ دینا، میں آگے آ جاؤں، لوگوں کو پتہ چلے. کہا جیسے دیے تھے ویسا نور. کہا ہر عبادت اسی طرح سے آ گئی. کئی مرتبہ اس کے سرہانے سے ایک نور برآمد ہوا. اب وہ جو نور برآمد ہوا اس کے چہرے کے سامنے آیا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے، توجہ کریں، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آفتاب عالم نے ظہور کیا ہے. اور اس آفتاب عالم کے آتے ہی سارے دیوں میں روشنی آ گئی. میں نے پوچھا تو کون؟ کہا میں ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. میں ولایت علی بن ابی طالب ہوں. کہا میں ولایت علی بن ابی طالب ہوں. کہا اس لیے کہ تو ساری زندگی رہا تو اس ولایت کا دم بھرتا رہا، اور اس کے آتے ہی جیسے ہی آئی، امام یہ فرماتے جیسے ہی آئی، نماز میں بھی روشنی آ گئی، روزے میں بھی روشنی آ گئی، حج میں بھی روشنی آ گئی، زکوٰۃ میں بھی روشنی آ گئی. مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب ہی کارگر ہیں جب ولایت کے ساتھ انجام دی جائیں. ہاں نماز پڑھ تو لوگے مگر روشنی نہ ہوگی، صدقہ دے تو لوگے مگر فائدہ نہ ہوگا. اسی لیے فرمایا ہے بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، ظاہر تیری نماز تو میرا سر. ولایت وہ کام انجام دیتی ہے، لیکن یہ ولایت ہے کیا؟ اطاعت امیر کائنات. اس پہ ہم بات کریں. عزیزان محترم، یہ ولایت کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا تھا کل، یہ محبت نہیں ہے، یہ عقیدت نہیں ہے، یہ وہ سیرت ہے امیر کائنات کی.
اور ان کی سرپرستی کو قبول کرنا ہے. یعنی اس دل پر حکومت علی کی ہونی چاہیے، اس فکر کے اوپر علی کی حکومت ہونی چاہیے. اور لہٰذا دشمن نے اسی پہ پابندی لگائی. اہل بیت پہ پابندی لگانے کی وجہ ہی یہ تھی کہ اگر ہم اہل بیت پہ پابندی لگا دیتے ہیں، اگر ہم سنت کو روک لیتے ہیں، تو پھر اہل بیت ان تک جا ہی نہیں سکتے. نہ ان کے پاس قرآن جائے گا، آپ دیکھ لیں لوگوں کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، اور نہ ان کے پاس اہل بیت جائیں گے، کیونکہ جو چیز قرآن عطا کرتی ہے وہ بھی سنت ہے، اور جو چیز اہل بیت عطا کرتے ہیں وہ بھی سنت ہے. اور کیا کیا پابندیاں لگائیں، اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. بس عزیزان، اسی لیے اہل بیت پہ سختیاں کی، مشکلات، پریشانیاں، اور انسانوں کو جس چیز نے ہم نے کل عرض کیا تھا کہ اہل بیت اگر دنیا میں روشن رہے، تابع رہے سارے زمانے سے، اس کی وجہ بھی ان کا سنت کی پاسداری تھی. ہمیشہ رسول اللہ کو اسی وجہ سے سراہتے تھے کہ رسول اللہ کا کردار بے نظیر تھا. اور کربلا میں مقاومت کرنا، مقابلہ کرنا دشمنوں سے، یہ چیز پیغمبر کی سنت عطا کرتی ہے. عزیزان محترم، انقلابوں کو بڑھایا ہے ائمہ علیہ السلام نے، لیکن انقلاب کی ابتدا پیغمبر کے وجود مبارک نے کی ہے. ایک ایسے معاشرے کے اندر جہاں کوئی پہچانتا نہ ہو، جہاں کوئی جانتا نہ ہو، جہاں کفر ہو، جہاں الحاد ہو، جہاں شرک ہو، جہاں ہر ایک آپ کی دشمن، آپ کی جان کا دشمن ہو، وہاں اپنے کردار کا سکہ منوانا، وہاں اپنے آپ کو منوانا، وہاں اپنی آئیڈیالوجی کو منوانا، وہاں اپنے نظریوں کو منوانا، وہاں اپنی سیرت کو منوانا، وہاں اپنے کردار کو منوانا، وہاں اپنی احادیث کو منوانا، یہ سارا کردار پیغمبر کا ہے. اور صرف یہی نہیں تھا بلکہ اپنی حکومت کا قیام کیا آپ نے. اہل بیت اسی سنت کی حفاظت کر رہے تھے، اسی کردار کی حفاظت کر رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا اہم تھا. وہ جنگ بھی جتنی تھی وہ یہی تھی. امام علی مقام نے اس لیے فرمایا اُرِيدُ أَنْ آمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَىٰ عَنِ الْمُنكَرِ. اور آپ نے جو پہلا کلمہ استعمال کیا وہاں پہ بھی اپنا تعارف یہ کہہ کے نہیں کرایا کہ میں حسین ابن علی ہوں. آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی. آپ نے فرمایا نحن اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے گھرانے والے ہیں، ہم رسالت کے گھرانے والے ہیں. یعنی اپنا تعلق نبوت سے جوڑ رہے ہیں کہ اگر سلسلہ نبوت باقی رہے گا، اگر نبوت باقی رہے، اگر رسالت باقی رہے، یہی پیغام کربلا ہے. یعنی جہاں ہمیں کربلا اگر ہم باقی رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر رسالت پروان چڑھنی چاہیے، ہمارے اندر نبوت پروان چڑھنی چاہیے، ہمارے اندر وہ پیغام پروان چڑھنا چاہیے. کربلا حادثہ نہیں ہے، کربلا پیغام رسول اللہ ہے، کربلا پیغام علی ہے. اسی لیے مولا کائنات آپ نے امام علی مقام نے، امام حسین نے جو آخری جملے فرمائے، آپ نے کہا اسیرو بسیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب، میں اپنے نانا اپنے بابا کی سیرت کے اوپر ہوں. آپ نے دیکھ لیا یہ ساری باتیں کی. یعنی یہ کہ الگ سے ہٹ کے کوئی نہیں ہوں، نہیں، بالکل بابا کی کاپی ہوں، بالکل اپنے نانا کی کاپی ہوں. میرے نانا کا تو امتیاز بھی یہی تھا اور میرے بابا کا تو امتیاز بھی یہی تھا. بس عزیزان محترم، یہ ماہ سفر ہے. ہم نے عرض کیا کہ امام علی مقام کا جہاد کربلا میں اور 61 ہجری میں ختم ہو گیا، مگر اسیران کربلا کا جہاد باقی رہا. عزیزان محترم، حسین ابن علی کی بہن کا جہاد باقی رہا، حسین کے بچوں کا جہاد باقی رہا. وہ بچے ہمیشہ کھڑے رہے، تماچے کھاتی رہیں، مگر کبھی بھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹی. عزیزان محترم، تازیانے کھاتی رہی مگر اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹی. مجھے نہیں معلوم جناب سکینہ پہ کیا گزری ہوگی، جو بابا کے سینے پہ سوتی تھی مجھے نہیں معلوم جب وہ کربلا میں پہنچی ہوگی. مولا یہ فرماتے ہیں، میرے 5ویں امام یہ فرماتے ہیں، حسین ابن علی کا لاشا اس طرح سے زخموں سے چھلنی ہو چکا تھا، کوئی جگہ باقی ایسی نہ تھی. عزیزان محترم، راوی کہتا ہے، مقتل لکھتا ہے، علماء کہتے ہیں، جانتے ہو کہ حضرت سکینہ نے شہرگ حسین پہ اپنے ہونٹوں کو کیوں رکھا؟ اس لیے کہ بچی کھڑی ہو کے لاشے کو دیکھتی رہی مگر زخم اتنے زیادہ تھے، بچی کو اتنی
बाबा के लाशे पे रख सकती, लिहाजा कटे हुए गर्दन के ऊपर अपने होठों को रख के आवाज देती है, ए बाबा। आपके चले जाने के बाद सकीना बेचैन हो गई। ए बाबा, आपके चले जाने के बाद मैंने बड़े दुख उठाए। ए बाबा, आपके चले जाने के बाद मुझे तमाचे लगते रहे। आजीज़ान मोहतरम, मुझे नहीं मालूम सकीना का दामन जला हुआ था, कान छिदे हुए थे, कान से मुसलसल खून बह रहा था। इस बच्ची को सुकून न मिल सका, हमेशा अपने बाबा को याद करती रहती थी। अरे ज़ैनब औलिया को भी आपने वसीयत की थी, ऐ बहन मेरी बच्ची का ख्याल रखना, इसे मेरे सीने के बगैर नींद नहीं आती। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। जनाब ज़ैनब ये फरमाती हैं, एक बड़ी मुसीबत जो हम पर शाम में और कूफा में टूटी वो ये थी कि सकीना को अपने बाप के सीने के बगैर नींद नहीं आती थी। हर शब ये अपनी बाप को याद करती थी, आवाज़ें देती थी, ए बाबा, हाय मेरे बाबा। आजीज़ान मोहतरम, अरे जब भी सैयदे सज्जाद से एक ही सवाल करती थी, ए भैया, अरे मुझे इतना बता दे, जिंदान में रोजाना परिंदों को देखती थी, सुबह को आते हैं, शाम को पलटते हैं, भैया के पास आगे कहती थी, ए भैया, ये शाम को परिंदे अरे कहाँ पलटते हैं? सैयदे सज्जाद बहन से कहते थे, ए बहन, ये अपने वतन को वापस जाते हैं, अपने घरों को जाते हैं, बस घर का नाम आया मातम शुरू कर दिया। ए भैया, अरे इतना बताइए, हम भी कभी अपने घरों को जाएंगे? जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे। अज़ीज़ान मोहतरम, सुबह को रोती थी, शाम को रोती थी। एक मर्तबा इसी जिंदान में अरे सकीना ख्वाब से बेदार हुई, अरे रोती हुई आवाजें दे रही थी, ए बुढ़ी अम्मा, मुझे पापा चाहिए। अरे अभी तो मेरे पास आए थे, अभी मुझसे कह रहे थे, अभी मुझे प्यार कर रहे थे, पापा आए थे, मुझसे कह रहे थे, ऐ सकीना,
اس دنیا سے چلی فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہ ہماری اس خلیل سے عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ جو لوگ یہاں تشریف فرما ہیں ان کی آمد کو، ان کی نشست کو، ان کی سماعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ جو لوگ مریض ہیں خصوصاً سجاد حسن صاحب علی ہیں، دعا ہیں خداوند متعال بیماری کربلا کے صدقے سے انہیں جلد سے جلد سے اپنے کام پر عاجلہ عنایت فرمائے۔ اسی طرح سے بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عطا فرما۔ بار الہ تمام مومنین کے گھروں پہ اپنی رحمت برکت نازل فرما، ان کی حفاظت فرما۔ جو لوگ حج و زیارت کے متمنی ہیں ان کی تمناؤں کو پورا فرما۔ جو لوگ عازم اربعین ہیں بار الہ ان سب کی حفاظت فرما، ان کی زیارتوں کو قبول فرما۔ جو اس وقت زیارت پہ نہ جا سکے بار الہ ان کی یہاں سے زیارت کو قبول فرما۔ بار الہ تمام المحقہ مجتہدین عظام خصوصاً آغا سیستانی کی حفاظت فرما۔ رہبر عظیم الشان کو طول عمر عطا فرما۔ بار الہ ہم سب کو امام اصل کی دولت کریمہ دیکھنا نصیب فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین کہ نہ تر پاؤ سکینہ، زینب کی صدا تھی کہ نہ تر پاؤ سکینہ، زینب کی صدا تھی کہ نہ تر پاؤ سکینہ۔ سکینہ زینب کی صدا تھی کہ نہ تر پاؤ سکینہ، زینب کی صدا تھی کہ نہ تر پاؤ سکینہ۔ بی بی تمہیں رستے بھی تو معلوم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ للہ جہاں بھی ہو چلی آؤ سکینہ، زینب تھی کہ نہ تر پاؤ سکینہ۔ بی بی تمہیں باپ کا سینہ نہ ملے گا، سینہ نہ ملے گا۔ للہ جہاں بھی ہو چلی آؤ سکینہ، زینب داتی کہ نہ تر پاؤ سکینہ۔